قرآن بیسیکلی کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ میسج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب کے لیے۔ لیکن کیا ہم سب نے کبھی یہ سوچا کہ میں جانوں تو صحیح رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کبھی کوئی کوشش کی کہ یار مجھے ذرا بتاؤ نا قرآن میں کیا اللہ نے میرے بارے میں فرمایا، ہمیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے؟ کبھی یہ خیال آیا؟ ناظرین، کئی لوگ وہ ہوں گے جو مجھے سن رہے ہوں گے جن کو کئی صورتیں یاد ہوگی، کئیوں کو قرآن پاک کے آخری پارے کی کئی صورتیں یاد ہوں گی، آخری 10 صورتیں تقریباً سب کو یاد ہوتی ہیں، پھر جناب سورہ یاسین کئیوں کو یاد ہو جاتی ہے، سورہ ملک یاد ہوتی ہے، اور مشہور صورتیں یہ چند آیتیں کئیوں کو یاد ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بہت ساروں کو یاد ہوگا۔ لیکن ان سب صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا میسج ہے؟ ذرا کبھی سوچا ہم نے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جناب نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، خیال کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں دماغ ادھر ادھر جاتا ہے؟ کیونکہ جو امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا، پھر اس کے بعد امام صاحب نے اس کے بعد کون سی سورت تلاوت کی، اس میں کیا میسج تھا، nobody knows، اور کسی کو فکر بھی نہیں ہے کہ یار کبھی تو جانوں کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ قرآن صرف اس لیے کہ یار جناب جلدی سے قرآن خوانی کرا دو، نئی دکان لی ہے، نیا گھر لیا ہے، وہاں قرآن خوانی ہوگی تو برکت ہو جائے گی، پھر ایک اچھا سا قرآن پاک کا نسخہ لیں گے، اس کو خوبصورت جلدان میں لپیٹیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ لگائیں گے، دکان میں رکھ دیں گے، برکت ہوتی رہے گی۔ کیا صرف قرآن اسی لیے ہے؟ قرآن سمجھیں گے نہیں؟ ذرا غور کریں، جو کاروباری لوگ مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا باہر مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کی فیکٹری پر، آپ کی دکان پر کوئی لفافہ آ جائے، بلکہ گھر پر بھی کوئی انویلپ آ جائے اور اس میں ایک لیٹر ہو انگریزی زبان میں، اور تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، اگر آپ فرانس میں ہے تو فرینچ زبان میں آ جائے، آپ جرمنی میں ہے تو جرمن لینگویج میں آ جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو پڑھنا نہیں جانتے تو وہ اس خط کی تصویر کھینچتے ہیں، اس لیٹر کی کسی دوست کو بھیجتے ہیں کہ یار ذرا بتاؤ یہ لیٹر میں کیا لکھا ہے، گھر پہ ایک لیٹر آیا ہے، آفس میں ایک نوٹس ہے، تحفہ ہے، انعام ہے، یا کوئی وارنٹ ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح، کہیں رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے۔ وہ لیٹر جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے کیا ہے، مگر تجسس ہے کہ گھر تک آ گیا لیٹر، یہ میری دکان تک آ گیا، میں جانوں تو صحیح، میری زبان میں نہیں ہے مگر میں نے جانا۔ کوئی ایک لیٹر ہم مس نہیں کرتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کاروباری آدمی زیادہ کانشیس ہوتا ہے، لیکن آج یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جناب قرآن عربی زبان میں کیسے پڑھوں، حالانکہ معلوم ہے اس میں ہے کیا، اللہ کا پیغام ہے، میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے قرآن پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مگر نہ رمضان میں کوشش کی سمجھنے کی بہت سے لوگوں نے، اور رمضان کے بعد تو بالکل اسے لگتا ہے کہ کئی لوگوں نے کلوز کر دیا۔ ناظرین، اگر واقعی ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا بدلاؤ لانا ہے نا، کوئی نیا چینج لانا ہے، تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر قرآن پوری زندگی میں ایک بار ایٹ لیسٹ میں ترجمے اور تفسیر سے تو پڑھ لوں کہ ہے کیا، پیغام کیا ہے، اللہ نے مجھ سے فرمایا کیا ہے، مجھے یہ تو تسلی ہو کہ قبر میں جانے سے پہلے میں نے قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لیا، مجھے معلوم ہو جائے قرآن میں کیا ہے، میں عمل کروں، پھر بات کی بات ہے۔ اور یقین کریں جو قرآن پڑھتا ہے، دل و جان سے پڑھتا ہے، قرآن اس کے دل میں نور بھی ڈال دیتا ہے، اور کئی مقامات پر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ میں آپ بلیو کریں ناظرین، اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اسٹارٹ کیسے لیں آپ؟ قرآن پاک کی ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر پہلے پڑھ لیں جو نارملی امام صاحب تلاوت میں پڑھتے ہیں، یعنی آخری پارا پورا پڑھ لیں آپ۔ سورہ یاسین آپ پڑھتے رہتے ہیں تو اگر اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں۔ آپ یقین کریں پھر ہوگا کیا، اگر آپ نے صحیح پڑھا ہوا ہوگا اور 2-3 بار پڑھا ہوا ہوگا نا، تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ امام صاحب جب تلاوت کریں گے نا تو آپ کا جی چاہے گا وہ رکوع میں نہ جائیں، وہ اور بات کریں، وہ اللہ کی اور باتیں ہمیں سنائیں، وہ اور قرآن کے بارے میں، کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کیا بات ہو رہی ہے، کس موضوع پر بات ہو رہی ہے، کئی مواقع پر آپ کے آنسو بہیں گے۔ یہ ایک ایک صورت ہی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، مگر ہم قرآن پاک اول تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور پھر یہ ایکسکیوز چلے گا۔ مجھے ہو سکتا ہے میرے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو سن رہے ہیں، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کا سن رہا ہو، 50-60 سال ہو گئے، یہ بہانہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کہ یا اللہ میں دنیا میں گیا تو تھا مگر قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا